السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی بیان جو ہمارے شہر ملباگل مدرسے اسلامیہ عربیہ تعلیم القرآن ملباگل بائی پاس کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا ہے، جس میں مہمان مقرر خصوصی حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسے شاہی مراد آباد، صدر جمعیت علماء صوبے اتر پردیش، اور یہ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم جو ہے آزاد شیخ اسلامی حضرت نواسی مجاہد آزاد شیخ اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے ہیں۔ حضرت کی ایسی قیمتی بات کہے عوام کے سامنے تھی، اور مدرسے میں جو ہے ایک علماء اکرام کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا، عوام بھی بہت بڑی عوام تھی، اور خاص طور سے کہے پورے شہر کے علماء اکرام موجود تھے الحمدللہ۔ تو بڑی قیمتی بات حضرت والا کی کہے علماء کے سامنے، خواص و عوام کے سامنے رکھی گئی سیرت النبی کے عنوان پر۔ حضرت کی بات کو تو کیا بتاؤں میں، بہت حضرت نے قیمتی باتیں جو ہیں وہاں پر حضرت نے رکھی۔ آپ حضرت کی اس پورے ویڈیو بیان کو میں نے اسے خود کیا ہے ریکارڈ کیا ہے، آپ اس کو ضرور سنیے گا اور خیر کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک ایک بات بھی عمل پیرا ہے۔ ہم حضرت کی باتوں کو سن کر اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیگر علماء اکرام کے بھی بیانات ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ تک انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله مولانا العظيم. مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے اس مدرسے میں آج دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ مولانا فیاض صاحب باہر کس کو سناؤ گے؟ مستورات کہاں ہیں؟ مولانا فیاض صاحب فرما رہے ہیں کہ آج تیسری مرتبہ حاضری ہوئی۔ اللہ رب العزت اس چمن کو ہرا بھرا رکھے اور اس کو مزید ترقیات سے مالا مال کرے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ مدرسہ اور اس جیسے مدرسے یہ در حقیقت اسلام کی حفاظت کے ایک قلعے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان اداروں کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے۔ حفاظت کرنے والا وہ ہے، مگر حفاظت کے لیے استعمال اگر ہمارا اور آپ کا ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ آج ساری دنیا میں اسلام مخالف طاقتیں مسلمانوں کو اور اسلام کو ظلم و ستم اور
طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دشمنی یہودیوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو یا دنیا کی کسی اور قوم کی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ کیوں ہم سے مخالفت مول لیتے ہیں لوگ؟ ساری دنیا میں میپ سامنے رکھو اور دیکھو بیٹھ کر کہ کہاں کہاں فساد پھیل رہا ہے۔ آپ کو ہر جگہ یہی بات ملے گی کہ ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کہیں یہودی ان سے ٹکرا رہے ہیں، کہیں عیسائی ان سے ٹکرا رہے ہیں، کہیں دنیا کی اور کوئی قوم ان سے ٹکرا رہی ہے۔ ٹکراؤ مسلمانوں ہی سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا مارا ہے؟ ہم نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ہم نے کسی کے لیے کون سی پریشانیاں کھڑی کی ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو اللہ کے کلام پر۔ یہودیت، عیسائیت، شرک و کفر میں مبتلا لوگ اگر اسلام کے مخالف ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے اہل کتاب، یہود و نصارہ اور کفر و شرک میں مبتلا لوگ تمہارے خلاف کیوں ہیں؟ تمہارے سلسلے میں ان کے دلوں میں حسد، بغض و عناد کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے صرف اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ مخالفت کی وجہ صرف یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بے ایمان ہونے کی وجہ سے جہنم کا کنڈا وہ بن رہے ہیں، اسی طرح وہ تم کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جائیں اور وہ تمہیں بھی ایمان سے محروم کر دیں۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا آپ دنیا کی کسی بھی دولت، دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی قیمت، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے کی لالچ میں آ کر ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو؟ ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا ٹکراؤ صرف یہی ہے۔ اور دیکھو میں تمہیں مثال دیتا ہوں، جو مسلمان اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کرے، آج اسلام مخالف طاقتیں اس کو اپنے سر پر بٹھانے کو تیار ہے۔ سلمان رشدی نام کا مسلمان ماں باپ کے گھر میں اس نے جنم لیا، مگر اسلام کے خلاف تحریرات لکھی اور اسلام سے بری ہونے کا وہ اعلان کرتا ہے۔ تو آج اسلام مخالف طاقتیں اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ روز آنا اس کی حفاظت پر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں۔ کس کی حفاظت پر؟ سلمان رشدی کی حفاظت پر۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، ایک مسلمان کے اسلام مخالف طاقتوں کے آلۂ کار بننے کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو رہی۔ تو مسلمانوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا سب کچھ دے سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، ایمان کو پختگی سے پکڑنا چاہتے ہو، ایمان پر جینا اور مرنا چاہتے ہو، تو صرف مسجد میں بیٹھ کر یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو
اور مضبوطی سے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ کتنے کام؟ کہ بھائی کرنے کو تیار ہو۔ جس نے یہ 4 کام کیے میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا ایمان ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے پر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ 4 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو اور ایمان پر ہی جینا اور ایمان پر ہی مرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ 2 وقت کی پڑھی اور 3 وقت کی چھوڑ دی، یہ گنڈے دار نماز نہیں چلے گی۔ صرف جمعے کی پڑھی، بقیہ نمازیں چھوڑ دی، اللہ کے ہاں ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ 5 نماز روزانہ پڑھیں گے، جی چاہے گا تب بھی پڑھیں گے، جی نہیں چاہے گا تب بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ جو نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نماز کے اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ پہلی صفت نماز کی فرمایا ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، تو نماز کا عادی بن، اللہ تجھے نماز کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور دیکھو نماز کی دوسری صفت، اللہ کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اگر تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد موجود رہتی ہے۔ جس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو کوئی اس کے سینے سے ایمان کو نکالنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے نماز چھوڑی وہ اپنے خدا کو بھول گیا، جس نے نماز چھوڑی وہ گناہوں میں اور خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا، تو اب وہ شیطان کا بندہ بنا ہے، رحمان کا بندہ نہیں۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ مجھے یاد رکھو، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے نماز پڑھو۔ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے اور مجھے نہیں یاد رکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے میں اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ جو نماز نہیں پڑھتا گویا خدا اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کب اس کے اوپر رہتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جس کے ساتھ ہر وقت شیطان ہو بتاؤ وہ اپنے ایمان کو بچانے میں کیسے کامیاب ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کان کھول کے سنو، جہاں تک تم میری یہ بات پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، نماز کی پابندی کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ کچھ پتا نہیں کہ آخری وقت میں ایمان رہے گا یا سینے سے نکل جائے گا۔ لوگ تمہاری موت پر روئیں گے، تمہیں غسل دیا جائے گا، تمہیں کفن دیا جائے گا، تمہیں قبرستان نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تمہیں قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گیا، لیکن کل اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز کو کھیل مت سمجھو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ۔ اگر ایمان کو پہاڑ کی طرح سے مضبوط بنانا چاہتے ہو تو نماز کی عادی اپنی اولاد کو بناؤ، خود نماز کے عادی بنو۔
اور 5 وقت نماز بلا کسی ناغے کے پابندی سے پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، اگر اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح سے مضبوط بنانا چاہتے تو دوسرا ایک کام اور کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آپس کے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرو، اپنے اندر یونٹی کو پیدا کرو، خدا اس کی برکت سے تمہارے ایمان کو مضبوطی عطا کرے گا۔ اور اگر تم آپس میں دست و گریباں ہوگے، ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف ذاتی انا کے خاطر اختلافات کرو گے تو یاد رکھو اس کا سب سے بڑا نقصان ایمان کو پہنچے گا اور ایمان ڈگمگا جائے گا۔ آج مسلمان کے درمیان اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی اختلاف کراتے ہیں۔ مولوی جو اختلاف کراتا ہے اگر وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے تو وہ اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے، اور جو اختلاف آپ میں پیدا ہوتا ہے کیوں؟ حسد کی وجہ سے، ذاتی انا کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جو اختلاف ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان ایمان کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے اختلاف ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا حسد تیری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، تو حسد تو خود تیری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اور اختلاف ہے تو آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کیوں بھائی بولتا ہے نہیں بولتا؟ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر الزامات لگاتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو طرح طرح سے نقصانات پہنچاتا ہے۔ اس کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے مگر تیرا ایمان برباد ہو جائے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو بلا وجہ کا۔ علماء کا اختلاف وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، آپ اس کو اپنے اختلاف سے کمپیئر مت کرو۔ اگر اختلاف کرو گے صرف حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنی انا کو بلند کرنے کے لیے، تو یاد رکھو فتفشلوا، 2 طرح کے نقصانات تمہیں پہنچیں گے۔ پہلا نقصان فتفشلوا کہ اختلاف اگر کرو گے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی کے ہر میدان میں ناکامی کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی۔ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے۔ اور اگر اختلاف سے باز نہیں آؤ گے تو ایک دوسرا نقصان وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جو دشمن جہاں چاہے گا گاجر مولی کی طرح سے قتل کرتا اور کاٹتا چلا جائے گا۔ بتاؤ آج یہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو بھائی، اخبارات تو آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے الفاظ پر غور کرو۔ اللہ کہتا ہے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کسی کے دل میں تمہارا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے نقشے پر 52 مسلم ملک ہیں اور ایک ظالم ہے جو ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر ظلم کی ساری حدوں کو پار کر رہا ہے، لیکن سب ششدر ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب کوئی ایک جگہ رہو گے تو کبھی انبن ہوگی، ایک جگہ رہو گے تو کسی کی کوئی بات بری لگے گی، کوئی بات اچھی لگے گی، تمہیں اختلاف سے بچنا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی کوئی بات بری لگے
کسی کے کسی عمل سے دکھ پہنچے تو بدلہ لینے کے بجائے صبر کرو، اور یاد رکھو تم صبر کرو گے تو تمہیں ہر قدم پر اللہ کا ساتھ ملتا چلا جائے گا، اور جب آدمی صبر کرے گا جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جب آپ بدلہ لینے کے لیے قدم بڑھائیں گے تو اختلاف بڑھے گا۔ تو آؤ ہم طے کریں، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں خود سوچو کہ میرا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ اگر یاد آ جائے کہ ہاں فلاں سے میرا جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، تو مسجد میں بیٹھ کر یہی طے کرو کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں اس کے پاس جا کر اپنے جھگڑے کو ختم کروں۔ تو بھائی تیار ہو اس کے لیے؟ نہیں تیار ہو، تیار نہیں ہو، چونکہ جس کا جھگڑا ہے وہ سوچتا ہے میں جا کے جھگڑا ختم کروں میری ناک نیچی ہو جائے گی۔ ارے تیری ناک نیچی نہیں ہوگی، یاد رکھ عزت و ذلت کا مالک تو رب ذوالجلال ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو اللہ رب العزت تجھے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، ہر قدم پر عزت سے دوچار فرمائے گا۔ اس لیے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر دیں گے۔ تو میں ختم کرو گے؟ تیسری چیز، میرے دوستوں، آپ کے پاس میری آواز جا رہی ہوگی، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی۔ تیسری چیز دیکھو، ایمان کی حفاظت اور ایمان کی مضبوطی بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے اور آپ کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو ایک تیسرا کام کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے آنے والی نسلوں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ خود قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تو قرآن کی برکت سے اللہ سب سے پہلی چیز، قرآن کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ ایمان کی مضبوطی کا فائدہ۔ قرآن ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور جہاں قرآن کی تعلیم کا نظم نہ ہو، قرآن کو پڑھنے کا کوئی شوق نہ ہو، تو یاد رکھو وہاں ایمان کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں؟ میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آپ میں سے روزانہ کون قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو شاید کچھ ہی لوگ ہوں گے جو کہیں ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، ہمیں دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، ہمیں کاروبار کرنے کا ٹائم ملتا ہے، ہمیں بال بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ملتا ہے، مگر ٹائم نہیں ملتا تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اور یاد رکھو جب اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا تو ایمان کے اندر پائیداری اور مضبوطی کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن کریم کا تعارف پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ متقی کون ہے میرے دوستو؟ متقی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ جب ہمیں پڑھنے ہی کا موقع نہیں ملے گا تو قرآن سے ہمیں ہدایت کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے طے کرو کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔
اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، چاہے ان کی عمر 50 سال ہو 40 سال۔ کاروبار کرنا صحیح خوب آتا ہے، بات چیت کرنے میں بڑے ماہر ہیں، لوگوں کو چونا لگانے میں سب سے آگے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا ابھی گفتگو کے دوران۔ میں کلکتہ گیا ہوا تھا، کلکتہ شہر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایک مسجد میں بیان ہو رہا تھا، سامنے ایک سفید داڑھی والے بوڑھے آدمی بیٹھے تھے۔ بیان کے بعد وہ مجھ سے مصر ہو گئے کہ مولانا صاحب میرا گھر سامنے ہے، تھوڑی دیر کو میرے گھر چل۔ میں نے کہا چلیے۔ جب ان کا اصرار بڑھا ہم بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں یو پی کا ہوں، میرٹھ کا، اور میں کلکتے آیا ہوا ہوں کاروبار کی غرض سے، اور کاروبار میرا چل نہیں رہا ہے، تو دعا کرو اللہ کسی طرح میرا کاروبار چلا لے۔ میں نے ان سے کہا میں دعا کروں گا، لیکن قرآن کریم میں ایک صفحے کی سورت ہے، آپ اسے پڑھنا شروع کرو، اللہ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار کو چلا دے گا۔ کہنے لگے کون سی سورت؟ میں نے کہا سورہ مزمل ہے 29ویں پارے میں، آپ روزانہ صبح شام ایک مرتبہ پڑھ کے دعا کرو، انشاءاللہ جلد اس کا اثر سامنے آئے۔ خیر وہ چپ رہے، میں اٹھ کے باہر آ گیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا وہ پھر میرے قریب آئے کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کریو۔ میں نے کہا جو میں نے سورت پڑھنے کو بتائی ہے آج سے ہی شروع کر دو۔ تو اب وہ قریب آئے اور میرے کان سے اپنا منہ لگایا اور کہنے لگے مولوی صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے آج تک دکھ ہے کہ وہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے پیر قبر میں لٹک گئے ہیں، موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، مگر آج بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ امت کا حال ہے، تو بتاؤ ایمان مضبوط ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یہ تیسری بات ذہن میں رکھے کہ روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھو، تاکہ اللہ کی کتاب سے آپ کا کانٹیکٹ باقی رہے، آپ کا رابطہ باقی رہے، آپ کا تعلق باقی رہے۔ کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ اور دیکھو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ہندوستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں، اور آپ کے اس صوبے میں بہت زیادہ، ہم یو پی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل مرتد ہو رہی ہے، بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بچے کسی کی تلاش میں اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر ان بچوں کو قرآن پڑھا دو اور ضروری دینی تعلیمات دے دو تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے پھرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو بناؤ، انجینئر بنانا چاہتے ہو بناؤ، اپنے بچے کو پروفیسر بنا کر کے بڑی سے بڑی ڈگریاں دلانا چاہتے ہو دلاؤ، لیکن اس کو پہلے مسلمان تو بنا دو، اس کو پہلے قرآن پڑھنے والا تو بنا دو، دین کی سمجھ تو اس کے اندر پیدا کر دو۔ اگر تم اس کو مسلمان بنا کر قرآن اور دینی تعلیم دلا کر کے آگے دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو جس کرسی پر بھی بیٹھے گا وہ اپنے دین و دھرم کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان کے چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکے۔ خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن اور دینی تعلیم سے جوڑیے۔ آج نسلیں برباد ہو رہی ہیں، خدا کے ہاں ہم سے سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے ہمارے کندھوں پر ان بچوں کی ذمہ داری بھی دی ہے، اور کیا کہتا ہے قرآن کریم میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ
اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ تم نے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، تم نے بچے کو دین نہیں سکھایا، تم نے بچے کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا اور وہ بھٹک رہا ہے، تو یاد رکھو جس طرح خدا کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکے گا، اسی طرح خدا کی پکڑ سے وہ ماں باپ بھی نہیں بچ سکیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کی۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو تو خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے اور دین سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کرو۔ جو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کتنے کام کر لو؟ ان میں سے کتنے کام آ گئے؟ پہلا کام نماز کی پابندی، دوسرا کام آپس میں الفت اور محبت، یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرنا، اور نمبر 3 قرآن پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اور ایک آخری چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایمان اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو، پہاڑ ہل سکتا ہے پر تمہارا ایمان نہیں ہل سکتا۔ اللہ قرآن کریم میں اسی کی طرف ہم کو متنبہ فرماتا ہے ایمان مضبوط کر۔ اے اللہ میاں کیسے فرماتا ہے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو اس آیت میں اللہ ہمیں متنبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا اس سے حق ہے، اور ایک بات کا خیال رکھو، تم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جب تمہاری موت آئے تو اسلام پر موت آئے، اسلام کے سوا کسی اور دین و دھرم پر تمہیں مرنا یہ مقبول نہ ہو، قبول نہ ہو، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ چوتھا کام ایک اور کر لو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا یا دنیا میں آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، زندگی میں آپ کی سنتوں کو اپنے لیے معیار بنائے گا، اللہ اس کے ایمان کو پہاڑ سے زیادہ مضبوطی عطا فرمائے گا۔ اور اگر غیروں کی نقل اتارتا ہے، ویسٹرن کلچر کو اپناتا ہے، نبی کے دشمنوں کی جیسی شکلیں بناتا ہے، نبی کے دشمنوں جیسے فنکشن کرتا ہے، نبی کے دشمنوں جیسی زندگی گزارنے پر فخر کرتا ہے، تو بتا تیرا ایمان کیسے بچے گا؟ خدا کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سنت کے ساتھ ایمان کو جوڑتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ دیکھو یہاں یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں سنت کی عظمت کو اللہ نے ایسے بیان کیا ہے، ایسے بیان کیا ہے کہ انسان اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے ہوش اڑ جائیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اپنے نبی کو بنایا ہے، تمہارے لیے نمونہ میرا نبی ہے۔ اور کس کے لیے نبی نمونہ ہے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے۔ ارے تیرے دل میں ایمان ہے کہ اللہ سے ملے گا؟ اگر ایمان ہے تو میرے نبی کی سنت پر عمل کر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھے اس کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔
کیونکہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا ہر عمل عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں؟ ہم نے کس کی نقل اتاری ہے؟ ہم کس کی نقل اتار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دشمنوں کی نقل اتار رہے ہیں۔ نبی کے دشمنوں جیسا چہرہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے دوری کی علامت ہے۔ بتا تیرا ایمان کیسے محفوظ رہے؟ آج مسلمان شادی بیاہ میں وہ تمام خرافات کر رہا ہے جو غیروں کے سماج میں ہے، اور مسلمان ان کی نقل اتار رہا ہے، اپنے آپ کو ایڈوانس بنانے کے چکر میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ آج ہمارا یہی حال ہو گیا، ہم غیروں کی چال چلتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سب سے بہتر چال ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہمارا ہر قدم نبی کی سنت کے مطابق اٹھے گا انشاءاللہ۔ کھانا کھاؤ سنت کے مطابق، پانی پیو سنت کے مطابق، بستر پر سونے کے لیے لیٹو سنت کے مطابق، واش روم میں جاؤ سنت کے مطابق، تو تمہارا پیٹ بھی بھرے گا، پیاس بھی بجھے گی، نیند بھی آئے گی، آپ اپنی ضرورت سے فارغ بھی ہو جاؤ گے، اور آپ کے یہ تمام اعمال سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ عبادت کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ جس نے یہ 4 کام کیے، ایک طرف ساری دنیا کی طاقت اور دوسری طرف وہ تنہا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس کے ایمان کو اس کے سینے سے نہیں نکال سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا، وہ سنا کہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دجال نمودار ہوگا، اس کے پاس ساری طاقتیں ہوں گی، وہ جب چاہے گا زمین سے غلہ اگائے گا، جب چاہے گا آسمان سے بارش برسائے گا، جب چاہے گا اپنے ماننے والوں کو نعمتوں میں نہلا دے گا، جب چاہے گا اپنے مخالفین کو پانی کے ایک ایک قطرے اور کھانے کے ایک ایک دانے سے محروم کر دے گا۔ اتنی طاقت ہوگی اس کے پاس۔ ایک مسلمان کو پکڑے گا، کہے گا بتا میں کون ہوں، وہ مسلمان اس کا چہرہ دیکھے گا، کہے گا تو کافر ہے، تو دجال ہے، کافر ہے۔ وہ کہے گا میں تو خدا ہوں، نہیں تو اس سے بڑا کافر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہا دیکھ میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یہ کوئی بھی طاقت ہو تو کافر ہے، تو میرے ایمان کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے اللہ ہی کے نعرہ بلند ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ اسے قتل کر دے گا، اور پھر اپنا جادو دکھائے گا، اسے زندہ بھی کر دے گا، اور زندہ کر کے پھر کہے گا دیکھ میں نے تجھے قتل کر دیا تھا، اور میں نے تجھے مارا بھی، میں نے تجھے زندہ بھی کر دیا، بتا میں کون ہوں؟ وہ کہے تو کافر ہے۔ ارے ابھی میں نے تجھے مارا بھی اور زندہ بھی کر دیا، پھر بھی کافر کہتا ہے۔ وہ کہے گا اب میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ تجھ جیسے چھوٹ بھائیے میرے ایمان کو نہیں ہلا سکیں گے، تو کافر ہے۔ وہ پھر پکڑے گا اسے قتل کرنے کے لیے، تو اب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ اپنے اس مومن بندے کی حفاظت فرمائے۔ بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی ہو دجال کے سامنے، تو ہمیں اپنے ایمان کا سودا کریں گے ہم، یا ایمان کی حفاظت کریں گے؟ اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ لیکن دیکھو وہ جس شخص نے دجال کے مقابلے پر آ کر اتنی مضبوط گفتگو کی ہے، یہ کوئی چلتا پھرتا آدمی نہیں ہے، یہ وہی آدمی ہے جس نے ان 4 باتوں کا خیال رکھا۔ اب بتاؤ تم تیار ہو عمل کے لیے؟ اللہ ہم سب کو بھی مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الشکر اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم لک الحمد یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا جار المستجیرین یا امان الخائفین،
یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، ان تغفر لنا خطايانا بفضلك وجودك ومنك وكرمك یا رب العالمین۔ اے اللہ، یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، مدرسہ دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر اس کا کام بہت بڑا ہے۔ اے اللہ، اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما لے، اس کو ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، دین کی نشر و اشاعت کا اس کو بہترین مرکز بنا دے۔ اے اللہ، جو محنتیں یہاں سے ہو رہی ہیں ان کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ، اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری ایمان میں پختگی پیدا فرما، ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان پر مرنے والوں میں ہمارے ناموں کو شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو پیدا فرما دے۔ حسد، بغض و عناد اور لڑائی جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کریم سے جڑنے اور اس کو پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے اور دین سکھانے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، زندگی کے ہر قدم پر اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ، مظلوموں کو عزت عطا فرما، مظلوموں کو غلبہ عطا فرما، مظلوموں کو طاقت اور قوت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ظالموں کو اپاہج اور مفلوج بنا دے۔ اے اللہ، من ارادنا واراد الاسلام بسوء فاجعل تدبیرہ فی تدمیرہ یا رب العالمین۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب لہو مات نبی کا جس میں تغیر یا